آج ہم نے کیا ٹاک کرنی ہے، میجر ریزنز آف اے لیک آف کانفیڈنس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو پاسٹ کوچنگ یا پروگرامنگ یا لرننگ ہوئی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے وربل سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر ٹاک کروں گا، پھر یہ ہے کہ ماڈلنگ کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، اور اسپیسیفک ایونٹ ہیں جن کا ہمارے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہیں پہ ریموو کرنا ہے آج ہم نے. اور پھر اس کے بعد سیلف ٹاک، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور پھر سیلف ٹاک کو چینج کرنے کے لیے جنہوں نے پچھلی دفعہ لکھی تھی، آپ نے لکھی ہوئی تھی، تو آج ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور آپ یہیں پہ چینج کر کے گھر جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد بلیف از اے ویری امپورٹنٹ ان آور لائف، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم. اور پھر جن کے پاس لمیٹنگ بلیف ہیں ان کو چینج کریں گے. آپ سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کام آج تک آپ سے نہیں ہو پا رہا وہ لکھ لیں، اور اس سیشن کے بعد میں پوچھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ ایڈوانس نوٹ کر لیں، کوئی بھی لائف کی ڈیفیکلٹی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. اور اینڈ کے اوپر میں پوچھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ میرے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا پورے سیشن کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا اور آج بھی کیا، اس کا نٹشل رزلٹ کیا ہے. سو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کمٹمنٹ سے بات کو شروع کیا تھا، اور آج پھر ہم اسی سے شروع کریں گے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ سو اب پہلی دفعہ تو کھڑے ہو کے ضرور کریں تاکہ آپ کے اندر وہ آپ کی باڈی انرجائز ہو جائے، اور آپ کو دیکھیے کہ یاد ہے وہ ساری باتیں کہ کس طرح باڈی کو رکھنا ہے. اب میں عہد کرتی ہوں کہ میں نے زندگی بھر خود اعتمادی سے رہنا ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ہمارا آج چلتے ہیں کہ جو میجر ریزن ہے، ماضی کی ضرورت سا پروگرامنگ بے اعتمادی کی بڑی وجہ ہے. ہارمفل پاسٹ پروگرامنگ ایز اے میجر ریزن آف اے لیک آف کانفیڈنس. اور پاسٹ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اس دنیا میں سیکھ کر آتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کیسے بننا ہے، وکیل کیسے بننا ہے، انجینئر کیسے بننا ہے، یا اس نے اسٹیج پہ کیسے بولنا ہے، پبلک سپیکنگ کیسے کرنی ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے، 1-to-1 سیشن کیسے کرنے ہیں، یا کسی کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا ٹرینر کیسے بننا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، اس دنیا میں آ کر سیکھتا ہے. اگر وہ اس دنیا میں آ کر سیکھتا ہے تو یہ قانون، یہ طریقہ کار آپ کے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے پھر ایک ہی ہوا نا، جس کے ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اس سیکھنے کے عمل میں سب سے پہلا جو کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارے گارڈین یا پیرنٹ، اس کے بعد ٹیچر، اور اس کے بعد سوسائٹی کے لوگ. پھر اس میں خاص طور پہ یہ جو آج کل پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مذہبی رہنما، اور سب سے اہم یہ ہے کہ میڈیا. اور میڈیا میں بھی اب 2 میڈیاز ہیں، ایک الیکٹرانک اور دوسرا پرنٹ میڈیا. اب پرنٹ میڈیا میں آپ کے اخبارات بھی آئے، اور آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ سب پرنٹ میڈیا میں آ گیا. اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا. اب مجھے بتائیے گا کہ وہ بچہ جو گرو کر رہا ہے، اتنا کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے، تو پھر وہی بنے گا نا جو وہ سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ بیت رہا ہے. تو ہمارے پر سیکھنے کے لیے کتنے طریقے ہوئے. جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے کیا سنا،
یعنی زبانی جملے جو لوگوں سے سنے، جو اپنے پیرنٹ سے سنے، جو ٹیچر سے سنے، جو سوسائٹی سے سنا. پہلا طریقہ جب آپ بڑے ہو رہے تھے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے بڑا ہونے کا. ابھی بھی آپ بڑے ہو رہے ہیں، پچھلے ہفتے سے آپ ایک ہفتہ بڑے ہو گئے ہیں، اور اس ایک ہفتے میں کئی چیزیں آپ نے اور لرن کر لی ہوں گی. کچھ نے آپ کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کر دیا ہوگا اور کچھ نے نہیں کیا ہوگا. تو دوسری بات، ماڈلنگ، کاپی کرنا، نقل کرنا. جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے دوسرے لوگوں کو کس انداز میں دیکھا، ان سب کے اوپر میں تفصیل سے بھی بات کروں گا. اور تیسری بات، آپ کے خاص واقعات جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے کیا تجربات کیے. 3 طریقے ہیں ہمارے پاس. ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. اگر ہمارے سیکھنے کا کوئی چوتھا طریقہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ میرے نالج میں اضافہ ہو جائے. ڈو یو تھنک از اینی ادر وے آف لرننگ؟ غور کیجئے گا ذرا. نہیں لگتا کہ کوئی اور طریقہ ہوگا؟ چلیں جی، پھر ہم سب سے پہلے زبانی بیانات یعنی لینگویج کے اوپر آتے ہیں. اور میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاقو چھری کے زخم تو مندمل ہو جائیں گے، لیکن جو الفاظ کے ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے، وہ ریلیشن شپ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اگر اس بات پہ غور کیا جائے، 3 لفظ وہ جو کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ریلیشن شپ ٹوٹ گیا. جملے بولے گئے، جسٹ جملے، ایک نے بولے اور ایک نے سنے. اس کا مطلب ہے کہ زبان جو ہے یہ زبردست مؤثر ہتھیار ہے. ہماری زبان جو ہے یہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگلے جو میں 4 لفظ بولوں گا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یقین کی نمائندگی کرتے ہیں. یقین سے ہمارے اندر فیلنگ آتی ہیں، فیلنگ سے ایکشن ہوتا ہے، اور ایکشن سے ریزلٹ ہوتا ہے. اٹ مینس کہ رول پلے کیا الفاظ نے، یقین نے، آپ کی فیلنگ نے اور آپ کے ایکشن نے. بی کیئرفل وائل یوزنگ دا ورڈز. اسی سے بلیف بن جاتا ہے. سیگمنٹ فرائڈ نے اس بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا کہ یہ جو زبان ہے اس کے ذریعے ہم کسی اسٹوڈنٹ کو نالج دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. اسی زبان کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو خوشیاں بھی دے سکتے ہیں اور غم بھی دے سکتے ہیں. اسی زبان کے ذریعے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو ناکام بھی ہو سکتے ہیں. اور زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے لینگویج جو ہے یہ زبردست مؤثر ہتھیار ہے. دیٹ از ہز اوپینین. لیکن اس زبان میں ایک خرابی بھی ہے، ایک ابہام بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، سننے والا اس کو کیا معنی دیتا ہے، 100% اس کی مرضی ہے. اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آئی نو بیٹر. لیکن آپ اس کو سننے کے بعد کیا معنی دیتے ہیں، یہ پورے کا پورا انحصار آپ کے اوپر ہے. اور جس طرح کے آپ نے معنی دینے ہیں اسی طرح کی آپ کی زندگی بن جائے گی. اب کیسے؟ یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، بڑے پیار محبت سے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا میری بات ذرا دھیان سے سننا. میں تو ساری زندگی ناکام ہی رہا ہوں، لیکن بیٹا تم نے کچھ بن کر دکھانا ہے. بڑے پیار سے کہہ رہا ہے باپ، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے اس کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن ذرا غور کیجیے گا، بچے کے پاس 2 چوائس ہیں. وہ فوراً کہتا ہے لو میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں. تو کیا کیا اس نے؟ آپ ہی کا بیٹا ہوں تو میں نے بھی تو ایسے ہی ہونا ہے نا. لیکن اگر وہ اپنے باپ کی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کر دیتا ہے، اچھا پھر میں کچھ بن کر دکھاتا ہوں، تو دونوں صورتوں میں سننے والے کے اوپر افیکٹ آیا
اور آپ نے اپنے ٹیچروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے سینئر سے ایسی باتیں سن کر ان کو میننگ دے رکھے ہوئے ہیں. اگر ایسے میننگ دیے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہیں، تو آج آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان کو چینج کریں اور نیا فیوچر بنانا شروع کر دیں. دوسرا جملہ بھی لکھ لیجیے. تم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سننے والے کی 100% آپشن ہے کہ اس کو کیا معنی دیتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے کہ اگر 3 دفعہ کسی چیز کو دہرا دیا جائے تو سننے والا بس وہ کہتے کہ میں یہ ہو گیا ہوں. تم ناکام ہو اور تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایسی بات ہوئی ہے تو آج آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آج بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح تم نکمے اور نالائق ہو. عام جملے بولے جاتے ہیں گھروں میں. ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ دوسرا کیا معنی دے گا، اور اسی میں بچہ گرو ہو رہا ہے، آپ گرو ہو رہے ہیں اور سنتے چلے جا رہے ہیں. اثرات ہو گئے، لیکن آج پھر آپ کے موقع ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر بچہ یہ بھی آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نکما نالائق، وہ اگر کہتا ہے اچھا لو جی پھر میں آپ کو لائق بن کے ہی دکھاتا ہوں، چیلنج کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ اگلی جنریشن کو آپ نے ایسے جملے نہیں بولنے، جملے اسپیسیفک بولنے جو ایک ہی میننگ دے. اگر باپ یہ کہتا بیٹا یہ آپ نے پاس کرنا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں، 2 میننگ دے سکتا ہے. آپ نے کلیئر میسج دے دیا، اسپیسیفک میسج دے دیا، تو کلیئر میسج دے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بھی کلیئر میسج، تو نکمے اور نالائق ہو، لیکن یہ اس کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو لیکن تم بیوقوف ہو لہٰذا تم نہیں سمجھ سکتے. اگین یہ سننے والے کی مرضی ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو وہ چیلنج کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے. اور اگر آپ نے ماضی میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو آج چیلنج کر سکتے ہیں، آج پھر آپ کے پاس موقع ہے. اور اسی طرح یہ کامن بولا جاتا ہے، تم ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہو، تم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہو. عام جو بولا جاتا ہے. اب سننے والا اس کو کیا معنی دے رہا ہے؟ اگر وہ دے رہا ہے کہ یار اور میرے ابو نے بھی کہا تھا کنفیوز ہے، میری اماں نے بھی کہا تھا کہ کنفیوز ہے، میرے ٹیچر نے بھی کہا تھا، اور اب میں یہاں جاب کر رہا ہوں تو میرے سینئر بھی کہہ رہے ہیں، کیا رزلٹ ہوگا؟ اور اگر اسی سٹیٹمنٹ کو اس انداز میں سوچتا ہے اور یہ بار بار 4 لوگوں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، میننگ اگر بدلتا ہے تو لائف بدلتی ہے. اس کے اثرات سننے کے کیا ہوئے، اس کے بارے میں کیسے کریں کہ ہم ان برے اثرات کو ختم کر لیں. کیا ہمارے پاس کوئی چوائس ہے؟ ہاں ہے. سب سے پہلا کام آپ کو یہ جاننا ہوگا، نوئنگ کیا ہے جاننا ضروری ہے. ہم جانتے نہیں، اس کے اوپر کام نہیں کرتے کہ ماضی میں ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا تھا، جو آج ہم اسی لائن میں اپنی زندگی کو لیے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات، اس سے طاقتور کے ساتھ بدل دیں، ریپلیس اٹ ود پاورفل ون، جو آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جائے. اور تیسرا سٹیپ ہوگا کہ اسے دہرائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی اپلائی کر دیں اپنی زندگی میں، پھر چینج آئے گی. آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اگر جو آپ میں سے نہیں کر سکتا نا تو پھر نیب کے چیئرمین کو خط لکھ دیں، وہ خود ہی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر لے گا. کیا خیال ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. تو ضرر رساں بیانات کے برے اثرات کو ختم کرنے کی تکنیک، طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے،
تمام ضرر ساں بیانات کو تحریر کر لیں جنہوں نے آپ کو بے اعتمادی کا شکار کیا، یعنی لوگوں سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ان تمام ضرر رساں بیانات کو ان میں تبدیل کر دیں جو آپ کو کامیابی اور اعتماد کی طرف لے کے جائیں۔ دین اسے دہرائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک کاغذ بھی دے دیا، اس کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے کہ آپ نے کون کون سے جو نقصان دہ جملے سنے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، اور خاص طور پہ کانفیڈنس کے حوالے سے، اور اگر آپ کسی اور حوالے سے بھی لکھنا چاہیں تو ان کی فہرست بنا لیں گے۔ اور آج آپ کے پاس بہترین موقع ہے اپنے ماضی کو چینج کرنے کا اور نیا فیوچر بنانے کا۔ اچھا جی، دوسرا طریقہ آ گیا ہمارے سیکھنے کا، ماڈلنگ، جسے کہتے ہیں کاپی کرنا، نقل کرنا۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کوئی چیز سیکھنے کا۔ آپ کو کچن کی بہت ساری آئٹمیں آتی ہوں گی، اور آپ نے ایک اپنی والدہ کو دیکھ کے وہ آئٹم سیکھ لی۔ کبھی وہ کام کرتے ہوئے آپ نے نہیں پیمائش کرنی، آپ کا نمک مرچ ہر چیز اس میں ایکوریٹ جائے گی، آپ نے ماڈل کیا۔ اگر آپ ایک کار چلانا سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نا جی نا، میری تو توہین ہے، میں نے تو کار لے لی ہے، میری 1 کروڑ کی کار ہے اور میں ڈرائیور سے سیکھوں، میں تو اس کا مینول پڑھ کے سیکھوں گا۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ مینول پڑھتا ہے، یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، اور پھر جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ اور اگر وہ ایک کمپیٹنٹ ڈرائیور سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو چند منٹ میں ساری چیزیں انٹروڈیوس کروا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ ہے کاپی کرنا، نقل کرنا۔ اور جب سے ہم گروہ ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کام ایسے ہیں جن کو سوال کیے بغیر ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور اگر غور کریں گے تو ہمارے جتنے بھی اس وقت دنیا میں مذہب ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، اور بے مذہب لوگ ہیں، وہ اپنے بڑوں کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ بھی مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہمارے بڑے بت پوجتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے۔ تو ماڈلنگ کے ہماری زندگی کے اوپر انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سٹیٹمنٹوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں وہ نتائج نہیں مل رہے جو آپ نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس ماڈلنگ کے ایریا کو غور کیجئے گا کہ آپ کے بڑے، آپ کے ٹیچر یا یہ جو اتھارٹی فیگرز ہیں وہ کیا کرتے آ رہے ہیں، اور ان میں سے کتنی چیزیں آپ میں آ گئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک پرسنل واقعہ شیئر کروں گا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے جاب کرنا شروع کی، تو شروع میں بندے کو دقت ہوتی ہے۔ جو میرا سینئر تھا، جو مطلب انچارج تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، کیونکہ اب تو نہیں ہوگا، اس وقت اس کی عمر کافی تھی۔ تو یہ ہے نا کہ 10-11 بجنے اس نے میری سیٹ پہ آنا اور جلدی سے سارا کام میرا ختم کر دینا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار میرا سینئر میری سیٹ پر آ کے کام کرتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب میں نے اپنی سپیڈ بڑھانی شروع کر دی۔ 3 مہینے اس نے 2-2.5 مہینے میرے ساتھ کیا، اور اس کے بعد میرے سیٹ پہ آنا، ہمیں جاوید لو کام، میں نے کہا جی سر ختم کر لیا۔ اور میں اس بندے کا شکر گزار ہوں، اس کا نام تھا صدیق بٹ، اس کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک وہ چیز میرے اندر آ گئی ہوئی ہے کہ فنش لائن تک کام کو لے کے جائیں، فنش لائن تک کام کو لے جائیں۔ تو ماڈلنگ کا اثر آ گیا۔ تو اسی طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا،
اب میں لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں تو مجھے بھی ماضی میں یاد آ رہا ہے کہ میں نے کیا ماڈل کیا ہوا ہے جو امپاورنگ ہے، لیکن ڈس امپاورنگ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں تو کیا آپ کے بڑے کیا وہ پر اعتماد تھے یا بے اعتماد تھے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ اس طرح کا ایکچوئل کیس بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور جب میرا باپ بھی پنچایت میں بیٹھ کے میں بول نہیں سکتا تھا، وہ بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ تو گھر سے ہی باہر نہیں نکلتا تھا، بچے نے ماڈل کر لیا۔ اور آگے پھر جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہیں بہت ساری چیزیں۔ کیا وہ مستقل مزاج تھے یا غیر مستقل مزاج تھے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کے بڑے مستقل مزاج ہیں تو آپ بھی ہو جائیں گے۔ پھر کیا وہ باہمت تھے یا حوصلہ ہار جانے والے تھے؟ پھر اگر غور کرتے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، were they responsible or irresponsible؟ ذمہ دار تھے یا غیر ذمہ دار تھے؟ ان کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا وہ سخت محنتی تھے یا ہڈ حرام تھے؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، باپ بھی کچھ نہیں کر رہا، بیٹا بھی کچھ نہیں کر رہا، اس سے آگے بھی کچھ نہیں کر رہا، گھر میں بس ایسے گزرے اوقات چل رہی ہے، دیکھ کے چل رہے ہیں، ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس ماڈلنگ کے برے اثرات کو بھی تو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ نتائج نہیں مل رہے جو آپ نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس ایریا کو بھی چیک کیجئے گا اس لینگویج کے ساتھ ساتھ کہ اس کے آپ کو پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور کیسے کرنا ہے، کیسے ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے۔ اپنے سرپرست کے ان رویوں کو تحریر کر لیں جنہوں نے آپ کو بے اعتمادی کا شکار کیا یا کسی پرابلم کا شکار کیا۔ پھر کیا کریں؟ پھر ان رویوں کو ان میں تبدیل کر دیں جو آپ کو کامیابی اور اعتماد کی طرف لے کے جائیں گے۔ ایک فرق نوٹ کر لیجئے گا، وہاں پہ پچھلی سٹیٹمنٹ میں وربل لینگویج میں اپنے جملے چینج کرنی ہے، یہاں پہ چینج رویے میں لے کے آنی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں باتوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بار بار پریکٹس کرے۔ رویہ کیا ہوتا ہے؟ عمل، کسی چیز کو لکھنا، کرنا، جانا، آنا، رویہ عمل، یعنی آپ نے عمل کرنا ہے نیا رویہ جو آپ انتخاب کرتے ہیں یا اس کے اپوزٹ جو بناتے ہیں۔ آپ کے پاس کاغذ موجود ہے تو آپ اس کے اوپر وہ رویے جو آپ نے دیکھے ہیں دوسرے لوگوں میں اور چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو تحریر کر لیں گے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہوگی، یعنی ایک لسٹ بنائیں گے، ایک سائڈ پہ وہ لکھ لیں گے بیہیویئر، اور جو نیو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ لیں گے، اور پھر اس کو نمبر آف ڈیز یو نیڈ ٹو پریکٹس دیٹ۔ تیسرا ہمارا طریقہ جو ہے سیکھنے کا وہ ہے زندگی کے خاص واقعات۔ اس کا سب سے زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر روز واقعات، حادثات، سانحات اور تجربات ہوتے رہتے ہیں جن میں گزرنے کے بعد ہم اس کے نتیجے کی بنیاد پر کچھ بات سیکھ لیتے ہیں یا یقین بنا لیتے ہیں۔ اس سے سب سے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایلبرٹ آئنسٹائن یہ رائے رکھتا ہے کہ سیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تجربہ کریں اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا ایک یعنی پختہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ فار ایگزامپل، اب کار پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، جاتے جاتے سڑک کے اوپر ایک سائڈ پہ گڑھا کھدا ہوا ہے چھوٹا سا، کھڑک کر کے لگتی ہے گاڑی۔ دوسرے دن پھر جاتے ہیں تو پھر لگتی ہے، تیسرے دن آپ تھوڑا سا پہلے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ نے اس ایونٹ سے سیکھ لیا۔ اسی طرح اگر میں یہ مثال دوں، چونکہ ہم کانفیڈنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک آدمی نے اسٹیج پہ آ کر بولنا ہے اور اس کو ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بولنا ہے، اور اس کو ایک ہفتے کا مارجن بھی دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ اسے اس ایک ہفتے میں وہ تیاری کرتا ہے، سلائیڈیں بناتا ہے، نوٹس بناتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ سٹیج پہ آتا ہے۔ اور جو ہی سٹیج پہ آتا ہے
بولتا ہے آ کے اپنا نام انٹروڈیوس کرواتا ہے اور 2 سلائیڈیں ایک چلتی ہیں اور اس کے بعد وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح کا ایونٹ پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں اسٹیج پہ بول سکتا. اور آپ نے ارد گرد دیکھیں ایسا سنا ہوگا, ایسا ہو بھی رہا ہے. اب یہ تو برا واقعہ ہو گیا. یا ایک بندہ لفٹ میں جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے پہلی مرتبہ, خوف کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس کے بعد وہ زندگی بھر لفٹ میں جانا چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ, میزونیٹ ہوٹل میں ورکشاپ کر رہا تھا تو وہ صاحب عمرے پہ گئے. 11 منزلہ بلڈنگ تھی, ہر نماز کے لیے 11 منزلوں کی سیڑھیاں اترتا اور چڑھتا تھا. پھر میں نے اس کے خوف کو ختم کیا, میزونیٹ ہوٹل میں ہی وہیں لفٹ کے اوپر اس کے 4 چکر لگوا دیے میں نے. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں کانفیڈنس کے حوالے سے, نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کانفیڈنس, تو آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ پہلے تو یہ ہے کہ ان کی آپ نے فہرست بنانی ہے. ان برے واقعات کو جن کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو کاغذ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے, اس پہ لکھ لیں گے کہ یہ واقعہ, اور اس کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک ہنٹ دینا ہے. فار ایگزامپل کہ وہ اسکول فنکشن, کالج فنکشن یا الیکشن, تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے. اور اب پھر کیا کرنا ہے؟ پھر خود سے سوال, ان برے واقعات کا انتخاب کریں جنہوں نے آپ کو بے اعتمادی کا شکار کیا, اور خود سے سوال کریں کہ میں نے اس واقعہ سے کیا سبق سیکھا, کیا سبق لیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کریں گے؟ اس سے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں. فار ایگزامپل جو میں نے ابھی مثال دی اسٹیج پہ, کیا اس میں کسی نے سیکھا کچھ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ سیکھا ہو؟ اینی ون, کچھ اس نے سیکھا؟ ڈیفینیٹ سیکھا اس نے. اس کو ٹاپک دیا گیا, اس ٹاپک کے اوپر اس نے نالج اکٹھا کیا, نوٹس بنائے, اگر سلائڈ ہے تو سلائڈیں بنائیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے یہ ٹاپک دیا ہی نہ جاتا تو میں نے کچھ نہیں سیکھنا تھا, اگر وہ سیکھنے پہ جاتا ہے تو اس کا سٹریس کم ہوتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ سٹیج پہ جانا, ہاں یہاں پہ ایک چیز آپ کے علم کے لیے اضافہ کرتا چلا جاؤں, کچھ زیادہ سویئر ایموشنل پرابلم ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں فوبیاز. فوبیاز کی صورت میں کسی کنسلٹنٹ کی, کسی رہنما کی ضرورت ضرور پڑ سکتی ہے کہ جو ایموشنلی آپ کو نکال دے. لیکن یہاں پہ ہم کانفیڈنس کی بات کریں, یہ تو چھوٹی چھوٹی عام زندگی کی باتیں ہیں. یو کین ریزالو اٹ بائی یور سیلف. اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ ان واقعات کی لسٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی آپ نے کرنا ہے, میں اس میں تھوڑا وقفہ دیتا ہوں اور آپ کریں گے. لیکن میں عام طور پہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ڈو اٹ ایٹ یور ہوم. یعنی غلط بیانات کو درست میں بدل دیں, برے رویے کو اچھے رویوں میں بدل دیں, اور خود سے سوال کریں کہ برے واقعات سے کیا سبق سیکھا ہے. ڈیولپ ایور لاسٹنگ کانفیڈنس آن لائن ٹریننگ کورس. یہ کورس فون یا واٹس ایپ کال کے ذریعے کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر 0300-941-4089 0333-497-1749. وزٹ کریں www.drsaim.com.